اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نہایہ حد حرم، نیچے انگلش میں اینڈ آف حرم بول رہی. اس بورڈ کو جیسے ہم نے کراس کیا نا وہ پیچھے سے اس طرف سے بھی نظر آ رہا ہے. ہاں جی ہاں، تو اس کو جیسے کراس کیا ہم حدود حرم سے باہر آ گئے ہیں، میقات کے اندر ہیں. تو یہ بورڈ نا چاروں جانب اتنے فاصلے کے اوپر یہ لگائے گئے حرم سے. تو یہ کیوں لگائے گئے ہیں؟ آپ نے طواف کیا نا، طواف کے دوران جسے ہم استلام کرتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، چومتے ہیں، حجر اسود، سنگ اسود. سنگ بھی پتھر کو بولتے ہیں، حجر بھی پتھر کو بولتے ہیں. حجر عربی کا لفظ، سنگ فارسی اردو کا لفظ، ہندی میں بھی بولتے ہیں. تو حضور کا فرمان ہے یہ جو حجر اسود ہے نا یہ جنتی پتھر ہے، اور جب یہ جنت سے آیا دودھ کی طرح سفید نور کی طرح روشن تھا، اور جب یہ خانہ کعبہ میں نصب ہوا دور دور تک اس کی روشنی گئی، جہاں تک روشنی گئی وہاں تک حدود حرم رکھی گئی تھی. اچھا سیدھے ہاتھ کی طرف نا سامنے نا آپ کو 2 مینار والی ایک مسجد نظر آ رہی ہوگی جی، تو اس کا نام ہے جامع ام القری. یہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی ہے یہ جی. یہ گولڈن ایریا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیوار نما بنی، یہ سارا ایریا جو ہے یونیورسٹی کا ہے، جامع ام القری. ویسے دنیا بھر سے نا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سعودی عرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں نا، حافظ قرآن بننے کے لیے، قاری عالم بننے کے لیے، وہ اسی یونیورسٹی میں آتے ہیں. یہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے واپس اپنی کنٹریز میں جاتے ہیں. تو یہ دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی ہے، وہ مدینہ الرسول میں ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے جامع ام القری مکہ المکرمہ کے اندر. یہ دیکھیں یہ سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے جامع ام القری. تو حاج صاحب وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے کہ کھانا تو میرے گھر میں نہیں ہے، میرا بیٹا آئے گا، آپ یہاں پہ رک جاؤ، آپ صبح چلے جانا، میں آپ کا دیدار بھی کرتی رہوں گی، میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، میں آپ کو دیکھتی رہوں گی، آپ صبح چلے جانا، میں آپ کو شام کو کھانا کھلاؤں گی، دودھ پلاؤں گی. ہیں جی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے جانا ہے، صبر کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ گھر کے دروازے کے اوپر نا ایک بکری بندھی ہوئی ہے، کمزور بکری ہے، ہڈیاں اس کی نکلی ہوئی ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتی، گھاس بھی نہیں کھا سکتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں اس بکری کی اجازت دے دو، ہم اس میں سے دودھ نکال لیتے ہیں. تو وہ بڑھیا کہتی ہے محبوب یہ بکری تو دودھ نہیں دیتی، یہ کمزور ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، ہڈیاں نکلی ہوئی ہے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتی، یہ دودھ کیا دے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ہمیں اجازت دے دو، میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں جی. اللہ کے نبی کو اجازت ملی. حضور نے جیسے ہی بکری کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو وہ بکری اسی وقت فربا ہو گئی، موٹی ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی، اور اپنے قدم پہ کھڑی ہو گئی. اس کے جو تھن تھے دودھ سے بھر گئے. اللہ کے نبی نے دودھ دوہا، خود اللہ کے نبی نے دودھ پیا، صدیق کو دودھ پلایا، بڑھیا کو بھی دودھ پلایا، اور بڑھیا کے گھر کے اندر جتنے برتن تھے وہ بڑھیا سارے برتن باہر لے کے آئی. اللہ کے نبی دودھ دوہتے گئے اور برتن فل ہوتے گئے. اور صدیق فرماتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد 10 سال وہ بکری دودھ دیتی رہی، اس کا دودھ کبھی خشک نہیں ہوا. جتنی مقدار میں اللہ کے نبی نے دودھ نکالا تھا اتنی مقدار میں دودھ نکل رہا ہے 10 سال. کبھی بکری کمزور نہیں پڑی، کبھی اس نے کھانا نہیں چھوڑا، گھاس کھانا نہیں چھوڑا. ہاں جی. کبھی اس نے جو ہے نا وہ شرارت بھی نہیں کی. ہاں جی. کبھی بیمار بھی نہیں پڑی. تو متواتر کے ساتھ دودھ دے رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے نبی کا راستے میں معجزہ تھا. تو اس بڑھیا کا نام کیا تھا؟ ام معبد. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئی. ہاں جی. اس وقت اللہ کے نبی پہ وہ ایمان لائی تھی. معبد کی والدہ